یہ کیا ایک بندہ تقریر کرتا ہے جی وہ 70 سال سے کردار تھا، اب ہم جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اس طرح کہنے سے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ انڈو کون کرے گا؟ وہ سارے کے سارے معاملات جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا، پاکستان کی معاشرت کا بیڑا غرق ہو گیا، سوشل ویلیوز کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کو انڈو کون کرے گا؟ اور معافی بھی نہیں مانگتے، صرف کہتے اب ہم نہیں کریں گے۔ یعنی جب آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں کہ آپ غلطی کی معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر، تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، انڈو کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جی واقعی جن صحافیوں کی نوکریاں فارغ کروائیں، جن کے خلاف جھوٹے ٹرینڈز بنوائے اور آج اپنے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں، ظاہر ہے وہ، اور یہ ساری باتیں میں تکلیف سے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ فوج ہو، جوڈیشری ہو، پولیس ہو، اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ، وہ بے توقیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے۔ اب ایک ادارے سے پوری نفرت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں۔ اس کے لیے پریکٹیکل وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کو پرفارم کرنی پڑیں گی جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جنرل الزامات لگا رہے ہیں، آپ سے مراد آپ کے ادارے کے اوپر۔ اگر آپ نیوٹرل ہیں، سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں۔ جنہوں نے آپ سے اختلاف رائے کیا، آپ نے انہیں جیلوں میں ڈلوایا، آپ سے مراد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا، ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے، معافی مانگنی ہے ان سے۔ اور آخری ریکویسٹ میں آرمی چیف سے کروں گا کہ اگر آپ نے واقعی سزا دینی ہے نا، تو وہ جو ہمارے افلاطون تھے، وہ سائنٹسٹ جنہوں نے یہ سارے تجربات کیے تھے اور پاکستانی قوم کا مینٹل ماڈل بدلا، جس کی وجہ سے آج بچے فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ جو سائنٹسٹ ریٹائر ہو کے، خواہ وہ فوج میں سے خواہ عدلیہ میں سے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سکون سے بڑی سکرینوں کے اوپر یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوج کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے پکڑیں۔ اور اگر آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے نا، تو پھر یہ سارے کا سارا کریک ڈاؤن، یہ سارے کا سارا بلیک ڈے اس کو ڈکلیئر کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک چور کی ماں کو نہیں نہ ماریں گے آپ، یہ چور نئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو اصل مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ سارے تجربات کرتے ہیں اور اب سکون سے بیٹھ گئے ہیں گھروں میں۔ رہ گئے یہ بچے، ان بچوں کو تو انہوں نے یوز کیا تھا، تو اس وقت تو یہ بچے آپ کے اپنے بچے تھے۔ اب ان بچوں کو ڈسون تو نہ کریں، خود ان کو یہ راستہ دکھا کے۔ ہو سکتا ہے آج کی قیادت یہ کہے کہ جی ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں، وہ پرانی قیادت تھی، تو بھئی یہ بچے بھی پرانی قیادت نے بنائے ہوئے تھے۔ اگر آپ اس پرانی قیادت کو سزا نہیں دے سکتے تو ان بچوں سے بھی درگزر کریں۔ ہاں جو بالکل آدھی قسم کے مجرم ہیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں دہشت گرد بھی ہیں، کچھ 40-50 کے قریب جو ٹرینڈ تھے، جنہوں نے ایک جگہ پہلے عسکری ٹاور کو بھی آگ انہوں نے لگائی، اور اسی طریقے سے جناح ہاؤس کو، کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ انہوں نے لگائی۔ یہ ٹرینڈ لوگ تھے۔ جو اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑیں۔ یہ جو ہزاروں میں آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ فوجی عدالتوں میں کہہ رہے ہیں مقدمات چلائیں گے، یہ تو بیچاروں کی زندگیاں پوری پوری اسپائل ہوں گی، ان کے تو پیچھے سارے رل گئے، ان کے ماں باپ بھی، بیوی بچے بھی۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی خاطر اس وقت قربانی کا بکرا بنے تھے، تو اب میرا خیال ہے انہیں معاف کریں اور صرف بڑوں کو پکڑیں۔ یہ تو ایک وقتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو پرماننٹلی ہمارے ساتھ مسائل اٹیچ ہے نا، سب سے بڑا ہمارا اکانومی کا مسئلہ، اس کے بعد بیسک ایجوکیشن کا مسئلہ، اس کے بعد ہیلتھ کا ایشو، ہمارا سیکیورٹی ایشو تو بعد میں آئیں گے ہمارے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ جب روٹی نہیں ہے پیٹ میں ڈالنے کو، تو باقی سارے مسئلے کیسے بڑے ہو سکتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ لیکن اگر اسی طریقے سے آپ کسی ایک خاص چیز کی لکیر پیٹیں گے، تو مئی کا ہی مہینہ تھا اور تاریخ تھی 12، ایک ڈکٹیٹر نے قتل عام کیا کراچی کے اندر صرف اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے۔ تو اصولاً تو اس دن کو بھی بلیک ڈے ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عوام تو اس دن مری تھی۔ عوام اس دن بھی مری، وہ میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن عوام تو مری ہے۔ تو اس طرح اگر بلیک ڈیز ہم گننا شروع کریں تو پاکستان کی ہسٹری بلیک ڈیز کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ میرے نزدیک تو 12 اکتوبر 1999 بھی پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈے تھا، جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طریقے سے بدماشی سے ہٹا کے اور اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کا مسلط ہونا، وہ بھی بلیک ڈے تھا۔ بھٹو کو جس دن پھانسی دی گئی، وہ پاکستان کے لیے وہ بھی بلیک ڈے تھا۔ اور اسی طریقے سے جس دن پاکستانی قوم کو امیدیں دلا کے ایک پولیٹیکل کیس بنا کے کہ پاکستانیوں کا اربوں روپیہ دوسرے ملکوں میں ہم پاکستان لے کے آئیں گے، 5 ججوں نے مل کے کروڑوں روپیہ لگا کے، آج تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں اربوں روپیہ لگا کے، اینڈ پہ ایک اقامہ نکالا، وہ بھی بلیک ڈے تھا پاکستان کی تاریخ۔ لیکن اب خاص طور پر چونکہ ایک پولیٹیکل جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ایک میڈیا کے اندر چل رہا ہے۔